بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. وقال جل في علاه في سورة الفرقان ألم تر إلى ربك كيف مد ظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، حمد و صلوات کے بعد قرآن کریم کی مختلف دو مقامات سے آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی ہیں. سب سے پہلے میں نے سورہ قریش جو تقریباً 30ویں پارے میں ہے اس کی آغاز کی ہم نے دو آیتیں پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ قریش کا نام لیتا ہے قرآن میں. قریش ایک ایسا خاندان ہے جس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا. اللہ تعالیٰ نے عرب کے کسی قبیلے کا نام قرآن میں نہیں لیا سوائے قریش کے. یہ قریش بڑا اہم ترین خاندان تھا. اللہ تعالیٰ نے قریش خاندان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا. تو اللہ تعالیٰ قریش کے سفر کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے لإیلاف قریش. ترجمہ یہ ہے کہ قریش کے سفر کی قسم ہے. کہا ایلافہم، وہ کہاں سفر کرتے ہیں؟ رحلۃ الشتاء والصیف، کبھی گرمی میں جاتے ہیں کبھی سردی میں جاتے ہیں. اب دیکھیے الحمدللہ موسم گرما سمر ابھی تقریباً شروع ہوا، اب عروج پر جانا چاہتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی موسموں کو بدلتے رہتا ہے. سخت سردی بھی آتی ہے، سخت گرمی بھی آتی ہے. ان دونوں موسموں کی کیا حکمت ہے، کیا کیفیت ہے، کیا فائدے ہم نہیں جانتے. لہذا سردی سخت آئے اس کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، گرمی بھی سخت پڑے اس کو بھی کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے. اگر گرمی میڈیم انداز کی ہے، سردی میڈیم انداز کی ہے تو ایسے موقع پر مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا تو کچھ صوبوں کا کچھ جو ہے شہروں کا الگ الگ موسم بنایا. بنگلور ایک دم ٹھنڈا ہوتا ہے، اسی طریقے سے چنئی ایک دم گرم رہتا ہے. آپ ممبئی حیدرآباد کی بات کریں تو جو ہم جانتے ہیں کہ کچھ شہر ٹھنڈے ہیں کچھ گرم ہیں، کچھ دن میں گرم رہتے ہیں شام میں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے کرتا ہے، ہم اس کے بارے میں پوچھ نہیں سکتے. لا يسأل عما يفعل. لہذا یہ موسموں کا آنا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. آپ دیکھیں 24 گھنٹے وہی ہیں، لیکن گرمی کے دنوں میں دن لمبا رات چھوٹی، سردی کے دنوں میں دن چھوٹا رات لمبی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. معزز حاضرین، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سخت گرمی پڑے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، سخت سردی پڑے اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن گرمی سے بچنے اور سردی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ہم ان کا استعمال کریں. معزز حاضرین، انسان کی بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے، اس کی بڑی عجیب طبیعت ہے، اس کا بڑا عجیب مزاج ہے. سخت گرمی پڑتی ہے تو بھی جو ہے رب کو گالی دیتا ہے، سخت سردی پڑتی ہے تو بھی جو ہے نعوذ باللہ وہ رب کو گالی دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ. کہا یہ انسان کتنا ناشکرا ہے، گرمی دیکھتا ہے تو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھنڈی پڑتی ہے تو اپنے آپ کو گرمی کرنے کی کوشش کرتا ہے. معزز حاضرین،
موسم گرما جب بھی آتا ہے تو ہم گھبرانے لگتے ہیں، موسم گرما آ گیا، گرمی بہت پڑ رہی ہے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ دیکھیے یہ گرمی جو آتی ہے، اس گرمی سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر اور ایک حرارت رکھی ہے، وہ ایمان کی حرارت ہے۔ ایمان کی حرارت کے سامنے دنیا کی کوئی حرارت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہذا موسم گرما میں آئے ہم انگور کھا کے، تربوز کھا کے، لسی پی کے اپنے گھروں میں رہنے کے بجائے حرارت ایمانی ہمارے اندر ایسا ہونا چاہیے، جب بھی نماز کے لیے اذان ہو چھتری پکڑ کر مسجد کو آؤ۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نہ گرمی دیکھتے نہ سردی دیکھتے، برابر مسجدوں میں آ جایا کرتے تھے۔ ہمارے پاس کیسے ہوتا ہے، گرمی کے موقع پر ظہر اثر اللہ معاف کرے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کا کیا حال تھا، دیکھو ریتیلی زمین، نہ تو حصیر نہ تو میٹ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی مسجد میں سجدہ کرتے ہیں نا، گرم ریت ہمارے پیشانیوں کو پریشان کر دیتی ہے، گرم ریت ہماری پیشانیوں کو گرم کر دیتی ہے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اے صحابہ، اگر تمہارے پاس کوئی کپڑا ہے، جیسے کوئی جو ہے دستی ہے، کوئی مفلر ہے، وہ رکھ کے سجدہ کرو۔ ہمارے صحابہ اکرام گرمی سے بچنے کے لیے وہاں جو ہے کچھ ٹھنڈا رکھ کے اس پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ تو گرمی کا حال۔ سردی کا حال کیسے تھا؟ فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر جو ہے مسجد جو ہے بارش ہوتی، پوری مسجد کیچڑ میں تبدیل ہو جاتی۔ لیکن یاد رکھو گرمی کے زمانے میں بھی صحابہ نے نمازیں نہیں چھوڑی، سردی کے زمانے میں بھی نمازیں نہیں چھوڑی۔ کیوں نہیں چھوڑی؟ اس لیے کہ ان کے اندر سب سے بڑی جو حرارت تھی وہ ایمانی حرارت تھی، جس کی وجہ سے وہ گرمی میں سردی میں مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ معزز حاضرین، یہ سمر، یہ گرمی کا زمانہ، آپ اس کو اپنے حق میں زحمت ہرگز نہ سمجھیں۔ یہ گرمی کے جو دن آئے ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا غضب، غصہ، عذاب مت سمجھو اس کو، بلکہ اس کو اپنے حق میں اللہ کی رحمت سمجھو۔ دیکھو گرمی کا زمانہ جیسے ہی آتا، تربوز کیسے آتا ہے، گرمی کا زمانہ آئے تو انگور کیسے آتا ہے، گرمی کا زمانہ آتا ہے تو انیر کیسے بازاروں میں بکتا ہے۔ پانی، پیاس بجھانے کی جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ گرمی کے زمانے میں پیدا کرتا ہے، یاد رکھو اگر گرمی نہ ہوتی تو شاید ہم تربوز سے محروم ہو جاتے، اگر گرمی نہ ہوتی تو ہم انگور سے محروم ہو جاتے، اگر گرمی نہ ہوتی تو انیر ہمیں نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے کدو جیسی چیزیں بیان کی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، یہ دیکھو بڑی اہم چیز ہے، ہم صحت کے بارے میں بڑا خیال نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو کھاتے تو کیسے کھاتے؟ فرمایا ککڑی کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ یہ روایتوں میں آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کھجور گرم ہے اور ککڑی سرد ہے، لہذا دونوں کو ملا کر کھائیں گے۔ ہمارے جسم کو گرمی کی ضرورت ہے، سردی کی بھی ضرورت ہے، لہذا ان دنوں میں لوگ بولتے کھجور مت کھاؤ، نہیں کھاؤ، ساتھ میں ککڑی کھاؤ، تاکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا۔ معزز حاضرین، جیسے ہم نے کہا موسم گرما زحمت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ لمبا دن، یہ چیزوں کو سکھانے کا موقع۔ آپ اپنے گھر میں چاول کو سکھانا چاہتے ہیں، کب سکھائیں گے؟ انہی دنوں میں سکھائیں گے۔ اس طریقے سے سونا جو نکلتا ہے کانوں سے، اس کو سکھانے کا اچھا موقع ہے۔ ایک پیلی قسم کی دھوپ آتی، لوگ بولتے یہ دھوپ سونے کو سکھانے کے لیے آتی ہے۔ اسی طریقے سے مرچ کو سکھانے، چاول سکھانے، راگی سکھانے کا کتنا اچھا موقع ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرما، یہ اصل میں رحمت ہے ہمارے لیے۔ معزز حاضرین، آج کے خطبے میں ہم جو موضوع لے کر آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ کیا؟ سایہ۔ آپ دیکھیں تو بڑا تعجب کریں گے یہ سایہ کیا ہے، یہ چھاؤں کیا ہے یہ، لیکن گرمی کے زمانے میں چھاؤں اور یہ سایہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے، اس موضوع پر شاید آپ نے اردو میں کہیں خطبہ سنا نہیں ہوگا۔ موسم گرما کے زمانے میں سایہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، چھاؤں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں اور انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرما کے زمانے میں ٹھنڈے پانی اور چھاؤں کی کیسی قدر کرتے تھے، انشاءاللہ ایک مثال کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ اب آئیے، چھاؤں اور سایہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم قرآنی آیتوں سے اس کو آپ کے سامنے ثابت کر کے بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ فاطر کی آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے زندے مردے برابر نہیں ہو سکتے،
اس طرح اللہ نے فرمایا یہ تاریکی اور اجالا برابر نہیں ہو سکتے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سایہ اور گرمی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ سایہ انسان کو آرام پہنچاتا ہے، یہ گرمی جو ہوتی انسان کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے کیا کیا لکھا، ایک ایک بات سنتے جائیے اور اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سایہ اور گرمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سایہ کا ذکر پہلے کیا اور گرمی کا ذکر بعد میں فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو پہلے ذکر کرتا ہے تو اس کی اہمیت بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ذکر کر سکتا تھا گرمی اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، اللہ نے ایسے نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا سایہ پہلے ذکر کر کے بتایا۔ موسم گرما میں چھاؤں اور سایہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے، مثال سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ آپ چل کر جا رہے ہیں گرمی میں، ایک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا آیا جس کے پیچھے سورج چھپ گیا تو تھوڑی دیر کے لیے انسانیت کو سایہ مل گیا۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرو جس میں آپ نے فرمایا میرے رب کی رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی ہے۔ نہیں تو کیا ہے؟ میرے رب کی رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی ہے۔ جہاں موسم گرما یہ سمر ہمیں یہ بتاتا ہے جب سانس چھوڑتی ہے جہنم، دنیا میں گرمی پھیلتی ہے۔ جب سانس چھوڑتی ہے جہنم، اس وقت دنیا میں کیا پھیلتی ہے؟ گرمی پھیلتی ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کی رحمت کا ایک ہلکی سی جھلک دیکھنا چاہتے ہو، اس بادل کے ٹکڑے کو دیکھو جس کے پیچھے سورج چھپ گیا تو ساری انسانیت کو ٹھنڈی چھاؤں مل گئی۔ معزز حاضرین، وَلَلظِّلُّ وَلَلْحَرُورُ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اور ایک بڑی بہترین بات کہی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ چھاؤں اور گرمی برابر نہیں ہو سکتی، گویا بتانا چاہتا ہے مومن اس دنیا میں چلچلاتی دھوپ میں اگر رہے لیکن اس کا انجام جنت کی چھاؤں ہے۔ کتنی بڑی بات دیکھو، اس چلچلاتی دھوپ میں اگر آپ شہید بھی ہو جاؤ اور جو ہے اگر تم تکلیف بھی سہ لو، لیکن قیامت کے دن جو سایہ ملے گا وہ مومن کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومن کو ملنے والے سایہ کا ذکر کرتا ہے اور گرمی کہہ کر بتاتا ہے لوگوں اگر کافر اگر حالت کفر میں اس کا انتقال ہو جائے، جب دفن کیا جائے گا تو وہاں جہنم کی کھڑکی کھلے گی ہی، لیکن آخرت کی حرارت اس کو پریشان کر کے رکھ دے گی۔ تو لہذا بتاتا ہے مومن کا انجام جنت کا سایہ ہے، کافر کا انجام بھڑکتی آگ اور تپش کی گرمی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سایہ اور چھاؤں کو ایک بہترین نعمت کے طور پر پیش کرتے ہوئے سورہ فرقان میں کہتا ہے الم تر الی ربک کیف مد الظل۔ معزز حاضرین، آپ کو معلوم ہے یہ دنیا جو اللہ نے بنائی ہے، اس دنیا میں غور و فکر ہم جتنا کریں گے اپنے رب کے اتنے قریب ہوتے جائیں گے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، ایک انسان ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہے، شراب پیتا ہے، لڑکیوں کو دیکھتا ہے، نعوذ باللہ کائنات میں غور نہیں کرتا۔ جب فلائٹ میں بیٹھو تو چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں سے اس وسیع کائنات میں غور کرو، اللہ نے کیسے پیدا کیا اس کو، بغیر ستون کے آسمان کو کیسے پیدا کیا۔ ہماری نگاہیں جہاں تک جاتی ہیں وہاں تک آسمان نظر آتا ہے، کائنات میں غور کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کائنات میں غور کرنے کا حکم اللہ کے نبی کو دیتا ہے، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے سائے کو کیسے پھیلایا۔ دیکھو اللہ حکم دیتا ہے اپنے نبی کو، کہا یہ چھاؤں اور یہ سایہ اس کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے پھیلایا ہے اس کو، کہا وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے سایے کو ٹہرا دے۔ کیسے؟ سائے کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں دنیا میں سایہ کب رہتا ہے؟ فجر کی اذان سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک دنیا میں سایہ رہتا ہے۔ کہیں آپ دھوپ نہیں پا سکتے، نماز فجر کی ادائیگی، نماز فجر کی اذان سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک دیکھیں ٹھنڈا رہتا ہے، یہ موسم اتنا سہانا ہے، یہ چہچہاتی چڑیاں اور یہ وسیع آسمان ایک دم ایسا رب بندے کو دعوت دیتا ہے کہ اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کا مکمل طور پر شکر ادا کرو۔ لہذا یہ فجر صادق یعنی نماز فجر کی اذان سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک جو سایہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھو اس وقت میں دودھ والے اپنا کام کر دیتے ہیں، پیپر والے اپنا کام کر
کر دیتے ہیں اور آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ سایہ پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم سایے کو چاہتے تو ہٹا نہیں سکتے، ایسے ہی کر دیتے، جیسے ہی سورج آتا ہے سایہ پورا چلا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا دنیا میں سایہ سورج کی وجہ سے ہے، اگر اللہ تعالیٰ سورج کو پیدا نہیں کرتا دنیا سایہ سے کبھی محروم ہو جاتی۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہم جو ہے اسی سائے کو ہم اپنی طرف سے سکیڑتے ہیں۔ ہم آپ کو مثال کے طور بتاتے ہیں کیسے۔ مثال یہ ہے مشرق سے سورج طلوع ہوا، جیسے ہی وہ آسمان پر آتا جاتا ہے ادھر سایہ آتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی بڑی نعمت ہے۔ اب غور کرو، آج ہی سے غور کرو، اب تک غور نہیں کیا تو اس پر غور کرنے کی کوشش کرو۔ جیسے جیسے سورج مغرب کی طرف جاتا ہے ادھر چھاؤں آتی رہتی۔ یہ کوئی سیٹلائٹ سے نہیں ہو رہا یہ نظام، بلکہ اس نظام کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ لہذا سائے کو اللہ کی نعمت سمجھو اور سائے کو قدرت کی نشانی سمجھو۔ معزز حاضرین، یہ سورج جو نکلتا ہے اس کے تیز شعاعیں ہمیں پریشان کر دیتی ہیں۔ یہ سورج کی تیز شعاؤں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ پیدا نہ کرتا پتہ نہیں کتنے انسان ایک دن میں مر جاتے۔ دیکھو سورج کی تیز شعاؤں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کولنگ گلاس کا استعمال کرتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے کرتے ہوئے۔ اگر سایہ نہ ہوتا، اگر یہ درخت نہ ہوتے، یہ گھر نہ ہوتا، مسجد نہ ہوتی، ہم کہاں سانس لیتے؟ اور سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے سایہ کو ایسے پیدا کیا، سایہ کو پیدا کیا تو بھی اس میں ٹھنڈی پیدا فرمائی۔ آپ دیکھو ایک شادی ہو رہی ہے، تقریباً جو ہے ولیمے کی دعوت دوپہر میں ہے، گلی میں شامیانہ ڈالا گیا، آپ نے شامیانے کے ذریعے سایہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ شامیانہ آپ کو ٹھنڈی سایہ نہیں دے گا، گرم ہوگا، آپ کو ٹیبل فین رکھنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سایہ پیدا کرتا ہے وہ سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اگر ہم جو سایہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اس سایہ میں گرمی بھی آ سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی اور نشانی ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ کی ذکر کرتے ہوئے سورۃ النحل کی آیت نمبر 82 میں فرماتا ہے واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا۔ سورۃ النحل 14ویں پارے میں ہے۔ اس سورت میں اللہ نے شروع سے لے کر آخر تک نعمتوں کی بھرمار کی۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی کیا کیا شکلیں دیں، نعمتوں کی کوسی بارش برسائی، پوری نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیچ میں کہا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان چیزوں میں سے سایہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ معزز حاضرین، آپ کو تعجب ہوگا دنیا میں سجدہ انسان نہیں کرتا بلکہ دنیا میں ہر مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ بلکہ یہ جان کر بھی آپ کو تعجب ہوگا سایہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ ایک صحابی تھے، ایک مرتبہ وہ کسی درخت کے پاس کھڑے ہو کر قرآن میں سجدے تلاوت آنے والی آیت پڑھی اور سجدہ کیا۔ جب سجدہ کرنے لگے پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ جس درخت کے پاس انہوں نے سجدہ کیا وہ سجدہ بھی درخت کر رہا ہے، وہ درخت بھی سجدہ کر رہا ہے۔ سجدے کی تلاوت کر سجدے تلاوت والی آیت پڑھ کے سجدے میں گئے، جیسے ہی پلٹ کر دیکھا ان کے پیچھے رہنے والا درخت بھی سجدہ کر رہا۔ اتنا ہی نہیں، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انسانوں کو بے جان چیزوں سے سبق سکھاتا ہے۔ صحابی نے دیکھا کہ وہ سجدہ ہی نہیں کیا بلکہ اس درخت نے دعا بھی پڑھی، اور وہ دعا یاد کر کے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا یا رسول اللہ جب میں ایک جگہ سجدے والی آیت آئی تو میں نے سجدہ کیا تو دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک درخت بھی سجدہ کر رہا ہے اور ساتھ میں وہ دعا بھی پڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کو سچا فرمایا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سائے کے بارے میں کرتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم کو بھی جینے کا اختیار دیا، انسانوں کو بھی جانوروں کو بھی، لیکن آپ دیکھیں گے دنیا کی ہر مخلوق اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے خطبات جمعہ میں کہا قیامت کا دن جب آتا ہے تو پوری مخلوق جمعہ کے دن طلوع ہونے والی سورج سے لے کر کانپتے ہوئے ایک دم ڈر کر سہمتے ہوئے خاموش ہو جاتی کہیں قیامت نہ آ جائے۔
دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے اس آیت میں، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، فرمایا کیا لوگ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے جو سایہ پیدا کیا، سایہ کیا کرتا ہے، کبھی دائیں جھکتا ہے کبھی بھائیں جھکتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اور آگے فرمایا وہم داخرون، یہ سایہ بھی مکمل طور پر اللہ کے حکم کے تابع ہے، یعنی جیسے انسان اللہ کے تابع ہونا چاہیے، یہ سایہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ٹھنڈا سایہ دیتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو گرم سایہ بھی دیتا ہے، تو سایہ اللہ کی بات مانتا ہے، چھاؤں اللہ کی بات مانتی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے بولتا ویسے سنتا ہے۔ تو لہٰذا سورۃ النحل کی اس آیت کے ذریعے معلوم ہوا کہ سجدہ یہ سایہ بھی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس کے حکم کے تابع ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے تو سایہ پھیلتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو سکڑنے کا حکم دیتا ہے تو وہ سکڑ جاتا ہے۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہ سایہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یہ ہر دن صبح و شام پیش آتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رعد کی آیت میں کہتا ہے وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، کہا یہ سائے سجدہ کرتے ہیں اللہ کو صبح میں بھی شام میں بھی۔ دو آیتیں ہم نے پڑھی، ایک تو سورہ رعد کی، دوسری جو ہے آیت ہم نے جو پڑھی سورۃ النحل کی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، آسمان کی ہر چیز